بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خدا زندگی کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک۔ اے خدا زندگی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا مرزی میں فوتگی ہوئی ہماری دجال کے بچہ ہے مظہر، بالکل نوجوان بچہ، چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا، چھوٹے بچے اس کے رہ گئے، بڑی طبیعت پریشان ہے، جس نے سننے ان کہاں سے اوکھی آئی ہیں، دل دماغ میں سب کچھ وہی سوار ہے۔ بس اللہ پاک ان سب کو صبر دے، حوصلے دے، اللہ پاک ان بچوں کی مددگار بنے، حفاظت کرے، ان کا مددگار بنے۔ ہو ہی جائیں گے بڑے، لیکن وقت لگے گا۔ بڑی افسوس، بڑی صدمہ ہے۔ ادھر انور آپا، ان کی اتنی صحت خراب دیکھی، میں جب مطر کی غلطی کا سنا تو مجھے انور آپا کی بھی فکر لگ گیا، پتہ نہیں کہ کیا حالت ہوگی۔ وہ کیا تو رہے، ہم نے ان کو بتایا نہیں، لیکن ان کی جو حالت تھی دیکھ کے میں آئی ہوں، بڑا دل صدمے سے چور چور ہے۔ اللہ پاک سب کو صبر دے۔ ہمارے دجال میں بہت جوان موتیں ہوئی، بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا راشد بھی چھوٹا رہ گیا تھا، اور اس کے بچے بھی ایسے رہ گئے۔ اللہ کے اپنے راز ہیں، اپنے کام میں انسان کیا کر سکتے ہیں، بس اس کا حکم ہے، سوائے صبر کے اور اشارے ہی نہیں ہیں۔ بتایا اس نے، بیوی کو کافی سمجھایا، حوصلے رکھنا، دل بڑا رکھنا، ذکر میں رہنا، وضو میں رہنا، اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ بڑا بتا نہیں سکتے اس کو دیکھ کے میرے دل کی حالت ہوئی۔ یہ سارا تو میری آنکھوں سے گزر رہا ہے، دیکھ رہی ہوں، اللہ کا ارساز ہے، وقت گزر ہی جائے گا، ایک دن آگے بچے بڑے ہی ہو جائیں گے، پر کتنا ٹائم وقت لگے گا۔ غلام حسین بھی بہت خراب ہو گیا بیچارہ، اس سے تو اتنے دکھ صدمے دیکھے ہیں، بانجے، بھتیجے، ماموں، کتنے میت اس نے اٹھائے ہیں، وہ تھک گیا ہوگا اٹھا کے، بڑی صحت خراب ہوئی بھی اس کی۔ کتنے عرصے بعد میں نے اسے دیکھا اسے۔ اللہ کی رضا ہے، بس اللہ کا حکم ہے، انسان کیا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں۔ چارلی چپلن نے اپنی زندگی کی باتیں کچھ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی عمر تھی 88 سال، زندہ رہا۔ ساری زندگی میں اس نے کچھ اہم باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ 4 نکات بولنے والے نہیں ہیں۔ اول، زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں، حتیٰ کہ مشکلات بھی ٹل جاتی ہیں۔ دوم، بارش میں واک کرنا مجھے پسند ہے کیونکہ یہ آنسو کو چھپا لیتی ہے۔ سوئم، جس دن ہم کو کیا کرنا لگا سکیں وہی ہماری زندگی کا ناکام ترین دن ہے۔ چہارم، دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹروں کا کوئی ثانی نہیں۔ سورج، آرام، ورزش، غذا اور اپنی عزت اور دوست ان کے ساتھ رہیں، ان کا ساتھ دیں اور صحت مند زندگی جی لیں۔ جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو اس میں خدا کی خوبصورتی کا عکس پاتے ہیں، اور سورج میں خدا کی عظمت اور طاقت کا سایہ۔ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں خدا کی سب سے اہم مخلوق کا عکس نظر آتا ہے۔ یقین کیجیے ہم سب مسافر ہیں، خدا ہی ہمارا سفر طے کرانے والا ہے۔ اس نے ہمارے راستے اور منزلیں لکھ دی ہیں۔
خدا پہ بھروسہ کیجیے اور زندگی کا لطف ہم تب بھی اٹھا سکیں گے۔ بڑی زبردست باتیں ہیں، پوری زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ پاک خیر کے رمضان بھی بہت ختم ہونے میں آ رہے ہیں، بالکل تھوڑے دن رہ گئے ہیں، دل بھی ایسے بس اداس ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس بار اتنی دکھی عید آئے گی، اتنی دکھی آئے گی نا۔ عید تو ہوتی ہے بچوں کی، بڑوں کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا عید کا ایک خاص دل دماغ میں اثر آتا ہے روحانی طور پہ، کیونکہ ہمارا بہت بڑا اسلامی تہوار ہے۔ یہ تو ہوتی ہے بچوں ہی کی ہے، بڑوں کی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے، دل بس کا اثر ہوتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ عید ایسی روتی روتی آئی، کتنے گھروں میں کتنے سارے ہمارے قریبی رشتہ دار رو رہے ہوں گے اپنے پیاروں کے لیے، اور ہم سب بھی اس میں شامل ہیں۔ بارش کتنی پیاری چلے گی۔ یہ سال کوئی بہت عجیب سال آیا ہے، آخری گزر گیا وہ بھی، جو آیا ہے یہ بھی، اتنی موتیں ہو گئی ہیں، پیارے پیارے چلے گی آنن پانن۔ جس کا سوچے اس کا دل کو آتا ہے، جس کا خیال کرو اس کا دل میں آتا ہے۔ بہت خوفناک ترین سال گزرا ہے، خوفناک ترین سال بھی گزرا ہے۔ اللہ پاک کو خیر کے سب کی خیر ہو، پتہ ہی نہیں ہے کون کب کسی کو جدا ہو جائے۔ زندگی امتحان ہے بس۔ ابو کلام آزاد کا کھیل، یہ بہت مشہور ہستی گزری ہے، بہت بزرگ ہستی گزری ہیں۔ ان کی بات میں پڑھی بچپن میں، ان کا دیکھیں بھائی کہ ان کا بچپن کیسا گزرا ہے۔ بچپن میں مولانا ابو کلام آزاد کو ان کھیلوں کا کوئی شوق نہیں تھا جو اکثر بچے کھیلا کرتے ہیں۔ 7-8 سال کی عمر میں ان کے کھیل عجب انداز کے ہوا کرتے تھے۔ مثلا وہ گھر کے تمام صندوقوں اور بکسوں کو ایک لائن میں رکھ کر کہتے تھے کہ ریل گاڑی ہے، پھر والد کی پگڑی سر پر باندھ کر بیٹھ جاتے تھے اور بہنوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ صندوق پر چلا کر کہو ہٹو ہٹو راستہ دو، دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ ابھی وہ بچپن میں بھی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کی ذات ان سے کیسی باتیں نکلوا رہی ہے۔ بہنیں اس پر کہتی تھی بھائی یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، ہم کس کو دھکا دیں، وہ کس سے کہیں کہ راستہ دیں۔ وہ کہتے تھے یہ تو کھیل ہے، تم سمجھو لوگ مجھے اسٹیشن پہ لینے آئے ہیں۔ پھر وہ صندوقوں پہ سے اترتے تھے اور بہت ایسا قدم اٹھا کر چلتے جیسے کہ بڑی عمر کے لوگ چلتے ہیں۔ کبھی وہ کار میں کسی اونچی چیز پر کھڑے ہو جاتے تھے اور سب بہنوں کو آس پاس کھڑا کر کے کہتے تھے تم لوگ تالیاں بجاؤ، اور سمجھو کہ 1000 لوگ یہ میرے چاروں طرف موجود ہیں، کھڑے ہیں، اور میں تقریر کر رہا ہوں، لوگ میری تقریر سن کر تالیاں بجا رہے ہیں۔ بہن کہتی تھی بھائی سوائے ہم تو چار کے یہاں اور کوئی بھی نہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ یہاں 1000 لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ اس پر کہتے تھے کہ یہ تو کھیل ہے، کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی شان تھی کہ اللہ تو وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی۔ میں یہ ساری بات پڑھ کے اتنی حیران ہو گئی، لیکن آپ کے دل پہ اثر ہوا گا۔ یہ بچپن سے جو اشارے ملتے ہیں نا آنے والی زندگی کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں اور کچھ حقیقت۔ میں تو ساری بات پڑھ کے بہت حیران ہوئی ہوں، لیکن آپ کے دل پہ اثر ہوا ہوگا۔ جیسے بڑا عرصہ پہلے، بہت عرصہ پہلے ہم گولڈی شریف گئے تھے، بہت عرصے وہاں فوتگی ہو گئی تھی صاحب باجی میں اور رانا باجی، تو ہم نے کہا کہ ادھر پیروں سے بھی ان کے جائیں گے، بیٹھک میں جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے نا، پھر روز یہاں آنا ہوتا ہی نہیں، آئے ہیں تو وہاں سے ہو کے جائیں گے۔ صاحب نے کہتے ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے، ابھی آئے ہیں پتہ نہیں پھر کب آئے تھا۔ پھر پہلے ہم وہاں گئے تھے، ادھر وہ جو اس وقت جو تھے نا انچارج بزرگ تھے وہ آئے ہیں، تو انہوں نے کمرے کافی سے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ میری بات غور سے سن لو، جب بھی آپ نماز کے بعد دعا مانگیں تو 10 مرتبہ درود شریف کوئی بھی آپ پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، اس کے بعد 10 بار کلمہ اور 10 بار استغفار پڑھ کے جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے مانگے۔ اس دن سے میں نے شروع کیا، انہوں نے سب سے کہا تھا، بار بار کہا سارے لوگ غور سے سنو اور اس بات پہ عمل کرنے آپ سب نے نا۔ تو آپ بھی اسے دعا مانگ کے دیکھیں، بڑا دل پہ اثر ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اور امید ہوتی ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا، ہماری پریشانی کم سے کم اگر وہ پریشانی نہیں دور ہوتی نا، تو دیکھیں دل کے اندر جو
خوف وسوسے دل کے اندر جو پریشانیاں آئی ہوتی ہیں نا وہ دور ہو جاتی ہیں اور دل کو بڑے حوصلے مل جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی نہیں کرنا ہے، سب اس کا اختیار اس کی بادشاہی ہے۔ دعا سے وہ اپنا امید نہیں ہونا ہے بھائی، دیکھ ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر رکھا ہے، جب وہ پورے ہونے پہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آپ حیران ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے اتنی محنت نہیں کی، آج تو میں نے دعائیں نہیں مانگی، آج تو میں نے اللہ سے اتنی فریادیں نہیں کی۔ تو اللہ تو سننے والا، جب چاہے سن لے، اس کی بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر رکھا ہے۔ اس کی پاک ذات سے آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے، دل سے مانگے ہیں اور لگاتار مانگتے چلے جانا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، دل سے یقین کریں گے نا تو آپ کے دل میں خود اللہ تعالیٰ کی آپ کے دل میں پیار آ جائے گا۔ اور کوشش بس اسی میں لگے رہیں، کام بھی کرتے رہیں۔ ذکر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بڑی طاقت ہمت ملتی ہے، بندہ لگا رہتا ہے کام میں، اچھی اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں، دل میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ لیتا ہے، کتنے دنیا کے بھی کام نپٹا لیتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے، کوئی تھکاوٹ سے نہیں ہوتی، کوئی اور دماغی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ذکر کو آپ پکا اپنا ایک ہتھیار بنا کے ذکر میں بھی لگے رہیں، انشاءاللہ اس سے شیطان تانگ نہیں کرتا۔ اس لیے کہتے ہیں جو خالی گھر شیطان کا گھر بن جاتا ہے، شیطان سے سوال ہو جاتا ہے، آپ کو الٹی سیدھی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کام بھی آپ کے الٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ذکر میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی گھر کا کوئی نقصان آپ سے نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جائے تو آپ نے یہی سمجھنا کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس کا حکم ہوگا، انسان کو دل کی پریشانی نہیں آتی ہے۔